فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 پارٹ نمبر 17 آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 197 ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ثواب الاعمال میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اشخاص ہیں کہ اہل جہنم باوجود اس آزار و تکلیف کے جس میں وہ مبتلا ہوں گے کہ ان کے حلق میں حمیم ڈالا جاتا ہوگا اور جہیم کے اندر، اب یہاں جہیم لکھا ہوا ہے، اور جہیم کے اندر واویلا اور واسبورا چلاتے ہوں گے۔ ان 4 اشخاص کے عذاب سے متعزی ہوں گے اور آپس میں کہیں گے کہ یہ کیا حالت ہے جس میں یہ مبتلا ہے کہ باوجود اس اذیت و مصیبت کے جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم کو اور تکلیف ہے۔ پہلا وہ شخص جو آگ کے ایک صندوق میں لٹکایا گیا ہے، دوسرا وہ جو اپنی آنتیں وغیرہ کھینچتا ہے، تیسرا وہ شخص جس کے منہ سے خون و پیپ جاری ہے، اور چوتھا وہ جو اپنے بدن کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر اس صندوق والے کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ بدبخت کون ہے جس کا عذاب ہم کو ہے، جب وہ ان کو پہنائیں گے اور ان کے چہروں کو آگ میں دھسائیں گے۔ اور زناکاروں کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسام یعنی الف سے الف سا اور میم، اسام ایک نہر ہے پگھلے ہوئے رنگ کی اور اس کے سامنے آگ کا ایک ٹیلا ہے اور وہ اس شخص کا مقام ہے۔ اسام ایک نہر ہے پگھلے ہوئے رانگے کی، ریرفران نون گاف اور بڑی ہے رانگے کی، اور اس کے سامنے آگ کا ایک ٹیلا ہے اور وہ اس شخص کا مقام ہے جس نے غیر خدا کی پرستش کی ہوگی یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اور زناکاروں کا بھی اسی میں مقام ہوگا۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سعیر کہتے ہیں، جب آتش دوزخ کم ہوتی ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں تو جہنم کی آگ اس سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ ہے حق تعالیٰ کے قول کے معنی کلمہ خبت زدناہم سعیرا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب اہل جہنم میں داخل ہوں گے تو 70 سال تک نیچے جاتے رہیں گے۔ جب جہنم کی تہہ میں پہنچیں گے تو وہ سانس لے گی اور ان کو اوپر پھینک دے گی تو ان کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے تاکہ پھر نیچے جائیں، اور برابر ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اور کلینی اور ابن باویہ نے بسند موثق مثل صحیح کے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ اس نے اپنی شدت حرارت کی خدا سے شکایت کی اور خواہش کی کہ ایک سانس کھینچے۔ جب اس کو اجازت ملی اور اس نے ایک سانس کھینچی تو سارے جہنم جل گئے۔ اور احتجاج میں روایت کی ہے کہ ایک زندیق نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آگ کافی نہ تھی جس سے خدا خلق پر عذاب کرے گا کہ اس نے سانپ اور بچھوؤں کو بھی جہنم میں پیدا کیا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم ان بچھوؤں اور سانپوں سے اس گروہ پر عذاب کرے گا جو کہتے تھے کہ خدا نے ان کو خلق نہیں کیا ہے، خدا کے لیے خلق میں
ایک شریک کے قائل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خدا ان کو اس چیز کا عذاب چکھائے جس کو خدا کی خلق کی ہوئی نہیں جانتے تھے۔ اور ابن باویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جہنم میں کنواں ہے جس کو ہب ہب کہتے ہیں، جب اس کنویں پر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اہل جہنم اس کی گرمی سے فریاد کرنے لگتے ہیں، اور یہ کنواں جباروں اور خلفائے جور کا مقام ہے۔ نیز بسند حسن حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا، اس کا ہمسایہ ایک کافر تھا جو دنیا میں اس مومن پہ احسان اور مہربانی کرتا تھا۔ جب وہ کافر مرا تو خدا نے آگ کے بیچ میں پھولوں کا ایک مکان بنایا جو جہنم کی حرارت سے اس کو محفوظ رکھے، اور ایک رات اس میں دوسری جگہ سے اس کو لے جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس کی نیکی کے سبب سے ہے جو تو اپنے فلاں مومن ہمسائے کے ساتھ کرتا تھا۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مومن ایک بادشاہ جبار کی سلطنت میں تھا اور اس مومن کی کو اذیت و تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ مومن بھاگ کر مشرکین کے ملک میں چلا گیا۔ ایک مشرک نے اس کو جگہ دی اور اس کے ساتھ نیکی اور مہربانی کرتا تھا اور اس کی ضیافت کرتا تھا۔ جب اس مشرک کی وفات کا وقت آیا تو خداوند عالم نے اس کو وحی کی کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیرے لیے میری بہشت میں جگہ ہوتی تو تجھ کو اس میں ساکن کرتا، لیکن بہشت حرام ہے اس پر جو شرک کے ساتھ مرے، لیکن اے آگ اس کو جگہ سے ہٹا اور ڈرا، لیکن کوئی اذیت اس کو نہ پہنچا، اور ہر روز اس کے دونوں طرف سے اس کے لیے دن نکالتے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ بہشت کی طرف سے بھی؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ سے خدا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ان آیتوں سے جو گزر چکی اختلاف نہیں رکھتی، جو دلالت کرتی ہیں کہ سارے کافر معذب ہوں گے اور ان کے عذاب میں ہرگز تخفیف نہ ہوگی، کیونکہ جہنم میں ان کا ہونا ان کا عذاب ہے اگرچہ ان کو اس میں اذیت نہ پہنچے۔ اور دوسری حدیث میں تخفیف اور آگ کی حرارت سے حفاظت ظاہر ہے ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ سب ان سے تخفیف نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ یہ حدیثیں آیتوں سے مخصوص ہوں۔ دوبارہ اپنے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اور محمد بن الحنیفہ حنفیہ اور محمد بن الحنفیہ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ لوگوں کو حکم کرے گا کہ صراط سے گزریں تو مومنین آسانی سے گزر جائیں گے اور منافقین جہنم میں گریں گے۔ اس وقت حکم خدا ہوگا کہ اے مالک جہنم، منافقوں کا مذاق اڑاؤ۔ اس وقت مالک جہنم کا ایک دروازہ بہشت کی جانب کھول دے گا اور ان کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین، یہاں تک اور جہنم سے بہشت کی جانب بڑھو۔ یہ سن کر 70 سال تک منافقین جہنم میں تیریں گے یہاں تک کہ اس دروازے تک پہنچے۔ جب چاہیں گے کہ اس سے باہر نکلیں تو دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے اور دوسرے مقام سے دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے کہ اس دروازے سے باہر بہشت کی جانب جاؤ۔ وہ پھر 70 سال تک کوشش کریں گے اور آگ کے دریاؤں میں تیریں گے، اور جب اس دروازے تک پہنچیں گے تو پھر وہ ان پر بند کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ یوں ہی کیا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں مومنین کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے اور کہتے تھے انما نحن مستہزئون۔ تو خدا کے اس قول اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کہ یہ معنی ہے کہ یعنی خدا تعالیٰ آخرت میں ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ خدا کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا یہ ہوگا کہ اس وقت ہوگا جب خدا یہ کہے گا کہ ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو تجھ سے زیادہ شقی ہے، جا خازن جہنم کے پاس تاکہ اس کی صورت یا جگہ تجھ کو دکھائے۔ میں مالک خازن جہنم کے پاس گیا اور کہا خدا وند بزرگ و برتر تجھ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اس کو دکھا دے جو مجھ سے زیادہ شقی ہے۔ مالک مجھے جہنم کی طرف لے گیا اور جہنم پر سے سرپوش اٹھایا، ایک سیاہ آگ باہر نکلی تو میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو وہ کھا لے گی۔ مالک نے اس سے کہا کہ ساکن رہو، وہ ساکن ہوئی، پھر مجھ کو طبقہ دوم میں لے گیا، ایک آگ اس میں سے باہر نکلی
جو پہلے طبقے کی آگ سے زیادہ سیاتی اور زیادہ گرم تھی۔ مالک نے اس سے یہ بھی کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی، اس طرح جس طرح طبقے میں وہ مجھ کو لے گیا۔ سابق طبقے سے زیادہ تیرا و تار اور زیادہ گرم آگ تھی، یہاں تک کہ 7ویں طبقے میں مجھ کو لے گیا۔ اس میں ایک آگ برآمد ہوئی کہ میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو اور ان تمام چیزوں کو جو خدا نے پیدا کیا ہے جلا دے گی۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، اے مالک، اس کو حکم دو کہ یہ سرد و ساکن ہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مالک نے کہا کہ تو وقت معلوم تک نہ مرے گا۔ میں نے وہاں 2 مردوں کو دیکھا جن کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور ان کو اوپر لٹکایا تھا، اور ان کے سروں پر ایک گروہ کھڑا تھا اور آگ کے گرز ان کے ہاتھوں میں تھے اور ان کے سروں پر مارتے تھے۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، تو نے شاید وہ تحریر نہیں پڑھی جو ساق کے عرش پر لکھی تھی، سین الف سا اور 2 نقطوں والا قاف، جو ساق عرش پر لکھی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا جس کو خدا نے 2000 سال قبل اس کے کہ دنیا یا آدم علیہ السلام کو پیدا کرے لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ و نصرتہ بعلی۔ یہ دونوں ان دونوں حضرات کے دشمن اور ان کو اذیت دینے والے ہیں، یعنی منافق اول و دوم۔ کلینی نے طولانی حدیث سے معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کتاب خدا میں کفر کی 5 صورتیں ہیں، من جملہ ان کے ایک کفر حجود کا ہے، اور وہ خدا کی پروردگاری سے انکار کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور نہ کوئی بہشت ہے نہ دوزخ۔ اور یہ قول زندیقوں کے 2 گروہ کا ہے جن کو دہریہ کہتے ہیں۔ اور سید ابن طاؤس نے کتاب زہد النبی سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب زمین کے 7ویں طبقے میں جا کر دھنس جائیں اور اس قطرے کا تحمل نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام وہ ہوگا، اور اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر غسلین کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے تو وہ سب نیچے 7ویں طبقہ زمین تک چلے جائیں اور اس کے برداشت کی طاقت ان کو نہ ہوگی۔ لہٰذا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے پینے کا پانی وہ ہوگا، اور اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر ایک ہتھوڑا جس کا ذکر خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے زمین کے پہاڑوں پہ رکھ دیں تو سب پہاڑ نیچے زمین کے 7ویں طبقے تک دھنس جائے اور اس کی برداشت کی طاقت ان کو نہ ہوگی۔ پھر کیا حال ہوگا اس کا جس کے سر کو جہنم میں اس سے کچلیں گے۔ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یقیناً جہنم تمام کافروں کی وعدہ گاہ ہے جس میں 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اس میں ایک حصہ کافروں اور گناہگاروں کے لیے مقرر ہے۔ یہ فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے روئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی حضرت علیہ السلام کے رونے سے روئے اور نہیں جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کیا خبر لائے ہیں، اور حضرت سے دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے روئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے سے روئے اور نہیں جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کیا خبر لائے ہیں، اور حضرت سے دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ علیہ السلام کو جب دیکھتے تھے تو شاد و خرم ہو جاتے تھے۔ الغرض ایک صحابی جناب فاطمہ علیہ السلام کے در اقدس پہ گئے تاکہ ان کو بلا لائیں تو معلوم ہوا کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں کہ وما عند اللہ خیر وبقا۔ صحابہ نے معصومہ عالم علیہ السلام کو سلام کہلایا اور آن حضرت کے رونے کا حال بیان کیا۔ یہ سن کر جناب فاطمہ علیہ السلام اٹھی اور چادر کہنا سر پر لپیٹی جس میں 14 جگہوں پر لیف خرما کے پیوند لگے تھے۔ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس چادر پر پڑی تو رونے لگے اور کہا،
वाह हुज़्नाहु। कैसर बादशाह रूम और कैसरा बादशाह अजम रेशम और सुंदस पहने, और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन खल्क हैं ऐसा लिबास पहनती हैं। अलगर्ज जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम अपने पदर बुजुर्गवार की खिदमत में आई तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान ताज्जुब करते हैं कि मेरा लिबास ऐसा है। उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चाई के साथ खल्क पर मबूस किया है कि मेरे और अली अलैहिस्सलाम के लिए सिवाय उस गोसवंत की खाल के कुछ नहीं है जिस पर दिन में ऊंट दाना खाता है और रात को हम उसे अपने नीचे बिछा लेते हैं, और हमारे सर के नीचे चमड़े का तकिया होता है जिसमें खुरमे की पत्तियां भरी हुई हैं। ये सुनकर जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, ए सलमान, मेरी दुख्तर उस ग्रोह में से होंगी जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। मुख्तसर ये कि जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए पिदर बुजुर्गवार, आपके रोने का सबब क्या हुआ? हजरत ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी आए और ये 2 आयतें लाए हैं। जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम ने वो दोनों आयतें सुनी तो दरवाजे के सामने गिर पड़ी और कहा कि वाय हो उस पर जो जहन्नुम में दाखिल किया जाए। और सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काश मैं एक गोश्तबंद होता और मुझको ज़िबाह करते और मेरा गोश्त खा लिया जाता और मैं जहन्नुम का जिक्र ना सुनता। और हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, काश मैं पैदा ना हुआ होता और जहन्नुम का नाम ना सुनता। जनाब अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, काश मैं कोई परिंदा होता और जंगों में परवाज करता और जंगलों में परवाज करता और मेरे लिए कोई हिसाब और अजाब न होता और मैं जहन्नुम का नाम न सुनता। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश दरिंदे मेरा गोश्त खाते या मैं पैदा न हुआ होता और जहन्नुम का नाम न सुनता। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सर पर हाथ रखा और रोते थे और कहते थे, आह कैसा दराज सफर है और कयामत के सफर में ज़्यादा राह किस कदर कम है। जहन्नुम में डाले जाते हैं और आग के आंकड़े से लोगों के गोश्त जिस्म से छीले जाते हैं। आह आह, वहाँ वो बीमार हैं जिनके इयादत के लिए कोई नहीं जाता, और ऐसे जख्मी हैं जिनके जख्मों का कोई इलाज नहीं करता, और ऐसे कैदी हैं जिनकी रिहाई की कोई कोशिश नहीं करता। आग खाते हैं और आग पीते हैं और जहन्नुम के तबकों के दरमियान सरसीमा फिरते हैं और नर्म उम्दा लिबास पहनने के बाद आग के कपड़े पहनते हैं और औरतों से बगलगीर होने के बाद शयातीन से लिपटते हैं। जहन्नुम के औसाफ और उसके अजाब और सख्तियों और तकलीफों के बारे में आयतें और हदीसें बहुत हैं। हमने इस किताब में इसी कदर दर्ज करने पर इक्तफा की, अक्सर बिहारुल अनवार में जमा कर दी हैं। खुदावंद आलम तमाम मोमिनीन को ख्वाब गफलत से बेदार करे और जलालत की बेहोशी से होश में लाए। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आमीन सुम्मा आमीन। 17वीं फसल, एराफ का बयान। खुदावंद आलम ने फरमाया है कि अहले बहिश्त अस्हाब दोज़ख को आवाज़ देंगे कि हमने अपने परवरदिगार से वो तमाम सवाब पाए जिनका हमसे वादा किया गया था और वो सब हक और सच था। तो क्या तुमने भी वो तमाम अक़ूबात और अजाब पाए जिनका तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने वादा किया था कि वो सब हक था? तो वो कहेंगे हाँ। उस वक्त एक मुअज़्ज़िन अजान देगा, यानी उनके दरमियान निदा देगा, जिसको जन्नती और दोज़खी दोनों ग्रोह सुनेंगे कि जालिमों पर खुदा की लानत है जो राह खुदा से लोगों को मना करते थे और खुदा की राह में कभी निकालते थे। आमा और खासा के तरीके से मुतवातिरा हदीसों में वारिद हुआ है कि जो मुअज़्ज़िन रोज़े क़यामत ये निदा देगा कि वह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होंगे। और इब्ने अब्बास से मरवी है कि किताब खुदा में अली अलैहिस्सलाम के बहुत से नाम हैं जिनको लोग नहीं जानते। एक नाम मुअज़्ज़िन है जो इस आयत में वारिद हुआ है, और वो निदा देंगे कि जालिमों पर खुदा की लानत है जिन्होंने मेरी विलायत और इमामत की तकज़ीब की और मेरे हक को खफीफ किया। इसके बाद फरमाया है कि दोज़ख और बहिश्त के दरमियान एक पर्दा होगा। बयान करते हैं कि वो एराफ है जो जहन्नुम और बहिश्त के दरमियान एक हिसार है। कहते हैं कि एराफ पर चंद मर्द होंगे जो हर एक को उसकी पेशानी से पहचान लेंगे और बहिश्ती लोगों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम हो, और वो अभी दाखिले बहिश्त ना हुए होंगे और उम्मीदवार होंगे कि दाखिले बहिश्त हों,
اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا، اور اصحاب اعراف چند مردوں کو ندا دیں گے جن کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ تم کو دنیا کے اموال اور اسباب جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا، اور نہ اس غرور و تکبر سے جو قبول حق اور اہل حق کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو رحمت خدا نہ پہنچے گی؟ پھر ان اہل بہشت سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، تم کو کوئی خوف نہیں اور تم مخزون و اندوناک نہ ہوگے۔ آیات کا یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ مفسرین نے اعراف کے معنی میں اور ان لوگوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو اس میں ہوں گے، اور مشہور ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ اور حصار قائم کریں گے جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کا ظاہر رحمت ہے جو بہشت کی طرف ہوگا، اور اس کا باطن جس کے قبل عذاب ہے جو جہنم کی سمت ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف کنگرے ہیں، اس کے اوپر حصار ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ صراط ہے، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور ظاہر ہے۔ نیز ان مردوں کے بارے میں اختلاف ہے جو اعراف میں ہوں گے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیاں سب برابر ہوں گے، ان کی نیکیاں روکیں گی کہ جہنم میں جائیں، اور ان کے گناہ بہشت میں جانے سے مانے ہوں گے، اس لیے اس مقام پر وہ رکھے جائیں گے تاکہ خدا ان کے بارے میں حکم کرے جو چاہے، پھر ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف میں مردوں کی شکل میں فرشتے ہوں گے جو اہل بہشت و دوزخ کو پہچانیں گے، اور وہ خازنان بہشت و دوزخ دونوں ہوں گے، یا اعمال کے محافظ ہوں گے جو لوگوں کے آخرت میں گواہ ہوں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اہل اعراف نیک اور مومنین میں سب سے بہتر ہوں گے۔ اور سالبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اعراف صراط پر ایک بلند مقام ہے، اعراف صراط پر ایک بلند مقام ہے جہاں علی علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو ان کے نورانی چہروں سے اور دشمنوں کو ان کے سیاہ چہروں سے پہچانیں گے۔ اور بہت سی حدیثیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کہ ہم اصحاب اعراف ہیں، کہ ہر شخص کو اس کی پیشانی سے پہچانیں گے، اور جو ہم کو پہچانتا ہوگا اور ہم اس کو پہچانتے ہیں، اور ہم اس کو داخل بہشت کریں گے، اور جو ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں پہچانتے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اعراف میں عامہ کے کمزور لوگ اور مرجون لامر اللہ یعنی خدا کے حکم کے امیدوار اور فاسق شیعہ ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور حدیثوں میں ایک دوسرے سے مطابق کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اعراف میں حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہ السلام ہوں گے جو حقیقی مومنوں کو سب سے پہلے بہشت کو روانہ کریں گے اور صراط سے گزار دیں گے، اور اپنے دشمنوں، کافروں اور متعصب مخالفین کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اور کچھ فاسقین شیعہ اور مستضعفین عامہ جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا اہل اعراف ہیں جو اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے، اور آخر وہ تمام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے، یا ان میں سے بعض جو بہشت کے قابل ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور بعض ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ دونوں احتمال ہیں، جیسا کہ ابن باویہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد اعراف کے بارے میں یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے، وہاں چند مرد ہوں گے جو ہر شخص کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوصیاء علیہ السلام ہیں، اور کوئی شخص بہشت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو ان حضرات کو پہچانتا ہوگا، اور وہ حضرات اس کو پہچانتے ہوں گے، اور کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جس کو وہ حضرات نہ پہچانیں گے اور وہ ان کو نہ پہچانے گا،
اور مرجون لامر اللہ بھی اعراف میں ہوں گے، یعنی اعراف میں ہوں گے، یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان ایک حصار ہے، اور اس بارے میں مجمل بات یہ ہے کہ ایک مکان ہے جو نہ بہشت کا ہے اور نہ دوزخ کا ہے۔ اور حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر علیہ السلام اور آپ کی ذریت سے ائمہ طاہرین علیہم السلام اعراف میں ہوں گے، اور یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، خدا وند عالم ان کو اصحاب بہشت و دوزخ کو ان چند علامتوں کے ذریعے پیشنوا دے گا جو ان کی پیشانیوں پہ ظاہر کرے گا، اور فرمایا ہے یا رفونا کلا بسیماہم، یعنی روز قیامت گناہ گار اور کفار اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور فرمایا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، پھر خبر دی ہے اس کی مخلوق میں کچھ لوگ ہیں جو خلق کو اپنی فراست سے پہچان لیں گے اور ان کی علامتیں دیکھیں گے اور ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانیں گے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صاحب عصا و میسم ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے بارے میں فراست کے ساتھ حضرت کا علم ہے، اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم متوسمین ہیں، یعنی جن کو متوسمین خدا نے فرمایا ہے۔ اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ اعراف میں ایک گروہ کو ساکن کرے گا جو اپنے اعمال حسنہ سے ثواب کے مستحق نہیں ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے سزاوار بھی نہ ہوں گے، وہی مرجون لامر اللہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ اس وقت تک برابر اعراف میں رہیں گے، یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی شفاعت سے ان کو اجازت دی جائے گی کہ بہشت میں داخل ہوں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف ان چند گروہوں کا بھی مسکن ہے جو زمین میں مکلف نہیں رہے ہیں تاکہ اپنے اعمال کے سبب سے بہشت یا دوزخ کے مستحق ہوتے، لہذا خدا ان کو اس مکان میں ساکن کرے گا اور ان کو ان تکلیفوں کا بدلہ دے گا جو ان کو دنیا میں پہنچی، ان چند نعمتوں کے ساتھ جو اہل ثواب کی منزلوں سے پستر ہیں جن کے وہ اپنے اعمال سے مستحق ہوئے ہیں، اور بہشت میں ان کو حاصل ہوئی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ان سے عقل انکار نہیں کرتی، اور حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور حق تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور جو قابل یقین ہے یہ ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے جہاں حجت ہائے خدا کھڑے ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، اور وہاں ایک جماعت مرجون لامر اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد خدا بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، یہاں تک کہ شیخ مفید کا کلام تھا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اعراف چند ٹیلے جنت و دوزخ کے درمیان ہے، اور وہاں ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کے خلیفہ کو ان کے اہل زمانہ کے ساتھ روکیں گے، جس طرح سردار لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ ان کی حفاظت کرے، اور نیک کردار لوگ پہلے ہی بہشت میں جا چکے ہوں گے۔ پھر ہر زمانے کا خلیفہ خدا گناہ گاروں سے کہے گا کہ جن کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو جو نیک اعمال تھے اور تم سے پہلے بہشت میں گئے ہیں، پھر گناہ گار ان کو سلام کریں گے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَادُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةَ إِنَّ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، اور خدا نے خبر دی ہے کہ وہ ابھی داخل بہشت نہیں ہوئے ہیں لیکن طمع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خداوند رحیم ان کو بہشت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت سے
داخل بہشت کرے گا، اور یہ گناہگار اہل جہنم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ستمگاروں کے گروہ میں مت قرار دے۔ پھر اصحاب اعراف کو ان کے پیغمبر اور خلفائے خدا کی طرف سے ندا دیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، تم کو کوئی خوف نہیں اور تم محزون و غمگین نہ ہوگے۔ شیخ توسی اور صفار نے سواد فعل فا اور رے صفار نے اور دوسروں نے اسبغ ابن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ عبداللہ بن قوا آئے اور ان حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر اے فرزند قوا، ہم کو روز قیامت جنت و دوزخ کے درمیان ٹھہرائیں گے، تو جو ہم پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی، ہم اس کو اس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے، اور جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو اس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، یعنی وہ مرد جو اعراف پر موکل ہوں گے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہوں گے۔ ہم تمام خلائق کو ان کی پیشانی سے پہچانیں گے۔ ہم اہل بہشت کو ان کی فرمانبرداری کی پیشانی سے اور اہل جہنم کو ان کی گناہگاری کی پیشانی سے پہچانیں گے۔ اور علی بن ابراہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اعراف، دوزخ اور جنت کے درمیان چند بلند مقامات ہیں اور رجال ائمہ ہیں جو اعراف پر اپنے بعض شیعوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس وقت کامل مومنین بے حساب بہشت میں جا چکے ہوں گے تو وہ اپنے ان شیعوں سے کہیں گے جو گناہگار ہیں کہ اپنے برادران مومن کی جانب دیکھو جو بے حساب بہشت میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان کو سلام کریں گے اور امیدوار ہوں گے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے ان سے ملحق ہوں۔ پھر ائمہ اطہار علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ جہنم میں اپنے دشمنوں کی جانب نظر کرو۔ جب وہ ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ فریاد کریں گے کہ خداوندہ ہم کو ان سے ملحق نہ کرنا۔ اس وقت ائمہ اطہار علیہ السلام اس جماعت کو جو ان کے دشمنوں سے جہنم میں ہوں گے ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں مال و سامان جمع کیا تھا اور ہم سے تکبر کرتے تھے اور ہمارا حق غصب کیا، اس سے تم کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے شیعہ اور برادران ایمانی ہیں، تم دنیا میں خدا کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوگی۔ پھر ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے شیعوں سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی رنج و غم اور خوف و پریشانی نہیں ہے۔ پھر دوزخ والے اصحاب بہشت کو ندا دیں گے کہ ہم کو تھوڑا پانی دے دو یا جو کچھ خدا نے تم کو روزی دی ہے۔ اہل بہشت کہیں گے کہ خدا نے کافروں پر یہ سب یقیناً حرام کیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو مغرور کر رکھا تھا، لہٰذا آج ہم ان کو ترک کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کو فراموش کر رکھا ہے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس پارٹ کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ہم صفحہ نمبر 210 تک آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2